اسرائیل نے شام کے شہر حلب پر طیاروں سے حملہ کر کے ہفتے کو تعمیر نو کے بعد کھولا گیا رن وے ایک بار پھر سے تباہ کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ جمعرات کو اسرائیلی طیاروں نے رن وے کو تباہ کر دیا تھا، جس کی مرمت مکمل ہوتے ہی اسے دوبارہ نشانہ بنایا گیا۔ دوسری جانب اسرائیلی افواج کی لبنانی سرحد پر حزب اللہ سے جھڑپیں جاری ہیں، جبکہ شام کے سرحدی علاقوں پر بھی اسرائیلی فوج کی جانب سے توپوں سے حملے جاری ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے چینی وزیر خارجہ سے رابطہ کر کے اسرائیل فلسطین تنازع کو بڑی جنگ میں تبدیل ہونے سے بچانے کے لیے چین سے تعاون کی اپیل کر دی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ سے رابطے کے دوران چینی وزیر خارجہ نے فوری بین الاقوامی امن کانفرنس کے انعقاد کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ چین بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزیوں اور شہریوں کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے کے ہر عمل کی مذمت کرتا ہے۔ چینی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اسرائیل فلسطین تنازع میں اضافے اور تنازع کے قابو سے باہر نکلنے کا خدشہ ہے۔ امریکہ کو عملی طور پر تعمیری اور ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا ہوگا۔ امریکہ کے سیکریٹری خارجہ اینٹونی بلنکن نے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی۔ امریکی اہلکار کے مطابق محمد بن سلمان اور اینٹونی بلنکن کی ملاقات ریاض میں سعودی ولی عہد کے محل میں ہوئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق غزہ اور اسرائیل جنگ کے پس منظر میں امریکی سیکریٹری خارجہ خطے کے ملکوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس سے قبل انہوں نے اسرائیل پہنچ کر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے بھی ملاقات کی۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے خفیہ اطلاع پر آپریشن کے دوران 6 دہشت گرد جہنم واصل کر دیے گئے، 8 زخمی۔ کارروائی کے دوران ایک سپاہی وطن پر قربان ہو گیا۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر ضلع شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں کارروائی کی۔ دوران کارروائی سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ۔ فائرنگ کے نتیجے میں 6 دہشت گرد جہنم واصل جبکہ 8 زخمی ہوئے ہیں۔ سائفر کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف چیئرمین PTI کی درخواست پر فیصلہ کل سنایا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے کاز لسٹ جاری کر دی۔ چیئرمین PTI نے جیل کے بجائے عدالت میں سماعت کی استدعا کر رکھی ہے۔ عدالت نے چیئرمین PTI کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عمر فاروق نے محفوظ فیصلہ کل سنائیں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا ہے کہ دیہی خواتین کو منظم کر کے زرعی شعبے کو مزید ترقی دی جا سکتی ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا دیہی خواتین کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں یہ کہنا تھا کہ معاشرے کی تعمیر و ترقی میں دیہی خواتین کا کردار اپنی جگہ مسلمہ ہے۔ دیہی خواتین نہایت محنتی اور جفاکش ہیں اور ان کی خدمات پر انہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ رواں سال کپاس کی ریکارڈ پیداوار میں دیہی خواتین کی محنت بھی شامل ہے۔ دیہی خواتین وہ ورک فورس ہیں جسے منظم کر کے زرعی شعبے کو مزید ترقی دی جا سکتی ہے۔ CTD پشاور نے مزید 128 انتہائی مطلوب دہشت گردوں کے سر کی قیمت سمیت گرفتاری کے لیے اشتہار جاری کر دیے ہیں۔ CTD حکام کے مطابق پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں اس وقت 294 دہشت گرد CTD کو مطلوب ہیں۔ جاری کردہ اشتہار میں دہشت گردوں کے سر کی قیمت 3 لاکھ روپے سے 6 کروڑ روپے تک رکھی گئی ہے۔ CTD کے مطابق مطلوب دہشت گرد میں آصف عرف چھوٹو، اورنگزیب عرف عمر خاصانی اور ان کے علاوہ نام شامل۔ بانو کے علاقے غوڑہ بکا خیل میں 2 روز بعد دوبارہ پولیو مہم شروع۔ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر محمد نواز کا کہنا ہے کہ ہر پولیو ٹیم کے ساتھ 5 پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر بانو کا یہ مزید کہنا ہے کہ غوڑہ بکا خیل میں پولیو کے 3 کیسز رپورٹ ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پولیو ٹیم پر حملے کی خدشات کے باعث مہم روک دی گئی تھی۔
پاکستان کرکٹ ٹیم کے ڈائریکٹر مکی آرتھر کے بیان پر بھارتی میڈیا نے تنقید، تبصرے اور واویلا شروع کر دیا۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ بھارت سے شکست کے بعد پاکستانی ٹیم کے ڈائریکٹر مکی آرتھر نے برے طریقے سے رونا شروع کر دیا، انہوں نے شکوے کرنا شروع کر دیے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق مکی آرتھر نے پریس کانفرنس میں عجیب و غریب ریمارکس دیے ہیں۔ انہوں نے اسٹیڈیم میں ہوم ٹیم کو ملنے والی سپورٹ پر مایوسی کا اظہار کیا۔ گزشتہ روز پاک بھارت میچ کے بعد مکی آرتھر نے پریس کانفرنس میں پاکستان کو سپورٹ نہ ملنے کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ اسرائیل حماس جنگ کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں 5% سے زائد اضافہ ہو چکا ہے۔ برنٹ خام تیل $91 فی بیرل کی سطح پر پہنچ چکا۔ اسرائیل حماس جنگ سے قبل برنٹ کی قیمت $84 فی بیرل ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں پیٹرول کی قیمت میں آج $36 اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں $19 فی لیٹر کمی متوقع۔ معاشی ماہرین کے مطابق پاکستانی روپے کی قدر میں مسلسل بہتری کے باعث پیٹرول مصنوعات کی قیمتیں کم ہونے کا امکان۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور نیوز اور میں ہوں حسین حیدر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرے اور سب سے پہلے آپ کو خبر دیں کہ اسرائیل نے شام کے شہر حلب پر طیاروں سے حملہ کر کے ہفتے کو تعمیر نو کے بعد کھولا گیا رن وے ایک بار پھر سے تباہ کر دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ جمعرات کو اسرائیلی طیاروں نے رن وے کو تباہ کر دیا تھا، جس کی مرمت مکمل ہوتے ہی اسے دوبارہ نشانہ بنایا گیا۔ دوسری جانب اسرائیلی افواج کی لبنانی سرحد پر حزب اللہ سے جھڑپیں جاری ہیں، جبکہ شام کے سرحدی علاقوں پر بھی اسرائیلی فوج کی جانب سے توپوں سے حملے کیے گئے۔ اسرائیل مظالم سے 8 دنوں میں 22,215 فلسطینی شہید ہیں، جبکہ 8,714 فلسطینی زخمی بھی ہوئے۔ جبکہ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ غزہ پر بری فضائی اور بحری تینوں راستوں سے جلد حملہ کیا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے جنگ کو اگلے مرحلے میں لے جانے کے اعلان کے بعد موساد کے سابق سربراہ نے اسرائیل کو غزہ میں زمینی آپریشن سے خبردار کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامین نیتن یاہو کا یہ کہنا تھا کہ جنگ کے اگلے مرحلے کا وقت آ پہنچا ہے، جس پر موساد کے سابق سربراہ نے انہیں خبردار کرتے ہوئے کہا کہ تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مشورہ دیتا ہوں۔ غزہ کے ارد گرد فوجی فارمیشنز میں اسرائیلی زیرو فوجی اگلے مرحلے کی کارروائیوں کی تیاری کر چکے ہیں۔ وہ غزہ کی پٹی کے چاروں طرف سے کسی بھی مشن کے لیے خود کو تیار کر رہے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل کی مدد کے لیے امریکہ کے F-15 طیارے بھی مشرق وسطی پہنچا دیے گئے ہیں۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے بھی کہا ہے کہ حماس اور دیگر فلسطینی مزاحمتی گروپ اسرائیل کے ناپاک عزائم کو ناکام بنائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ سے مصر کی طرف کوئی ہجرت نہیں ہو رہی، ہم مصر سے کہتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ غزہ میں ہی رہنے کا ہے۔ امریکہ اسرائیل کو غزہ کو تباہ کرنے کے لیے کور فراہم کر رہا ہے۔ مصر اور اردن نے غزہ کی پٹی میں فلسطینیوں کے انخلا پر مجبور کرنے کے عمل پر بھی شدید تشویش کا اظہار کیا۔ عرب ملکوں کو تشویش ہے کہ اس لڑائی کی وجہ سے ان زمینوں سے مستقل بے گھر ہونے کی ایک نئی لہر پیدا ہوگی اور فلسطینی اس زمین پر اپنی ریاست تسلیم کرنا چاہتے ہیں۔ شمالی غزہ سے انخلا کا مطلب ہے کہ پٹی کی تقریباً نصف آبادی کو پہلے سے ہی انتہائی گنجان علاقے میں منتقل کر دیا جائے۔ غزہ کی آبادی لگ بھگ 2.2 ملین ہے۔ دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کہتے ہیں کہ چینی وزیر خارجہ سے رابطہ کر کے اسرائیلی فلسطین تنازع کو بڑی جنگ میں تبدیل ہونے سے بچانے کے لیے چین سے تعاون کی اپیل کرتا ہوں۔ امریکی وزیر خارجہ سے رابطے کے دوران چینی وزیر خارجہ نے فوری بین الاقوامی امن کانفرنس کے انعقاد کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزیوں اور شہریوں کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے کا اندیا نہ دے۔ چینی وزیر خارجہ کا یہ کہنا تھا کہ اسرائیل فلسطین تنازع میں اضافے اور تنازع کے قابو سے باہر نکلنے کا خدشہ دیتا ہے۔ امریکہ کو عملی طور پر تعمیری اور ذمہ دار کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ معاملہ سیاسی حل کے راستے پر واپس آ سکے۔ عرب میڈیا کے مطابق چینی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ بیجنگ نے اسرائیل اور غزہ کے تصادم کے حوالے سے قیام امن کے لیے
بین الاقوامی اجلاس طلب کر رکھا ہے تاکہ وسیع البنیاد اتفاق کی رائے پیدا ہو سکے۔ چین سمجھتا ہے کہ مسئلے کا بنیادی حل دو ریاستی حل ہے جس میں فلسطین کا قیام شامل ہے۔ اسرائیل کی جانب سے ایک طرف غزہ پر بمباری جاری ہے تو وہیں دوسری جانب لبنان کے سرحدی علاقوں پر بھی حملے کیے گئے ہیں۔ مزید تفصیلات کے مطابق جبکہ اسرائیل افواج کی جانب سے شام کے شہر حلب پر حملوں میں رن وے کو دوبارہ تباہ کر دیا گیا، دوسری جانب انٹرنیشنل ریڈ کراس نے غزہ پر اسرائیلی حملوں کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ حماس کے راکٹ حملے اسرائیل کو اس امر کا جواز فراہم نہیں کرتے، وہ غزہ کی غیر محدود تباہی کا ذریعہ ہیں۔ انٹرنیشنل ریڈ کراس کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ فریقین کو جنگ کے لیے بھی اپنی قانونی حدود اور ذمہ داریوں کا نظر انداز ہونا چاہیے۔ امریکہ کے سیکرٹری خارجہ انٹونی بلنکن نے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی ہے۔ امریکی اہلکار کے مطابق محمد بن سلمان اور انٹونی بلنکن کی ملاقات ریاض میں سعودی ولی عہد کے محل میں ہوئی۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق غزہ اور اسرائیل جنگ کے پس منظر میں امریکی سیکرٹری خارجہ خطے کے ملکوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس سے قبل انہوں نے اسرائیل پہنچ کر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے بھی ملاقات کی، جس کے بعد امریکی وزیر دفاع بھی اسرائیل پہنچے تھے۔ اور خبر آپ کو دیں کہ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی جانب سے خفیہ اطلاع پر آپریشن کے دوران 6 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے، جبکہ 8 شدید زخمی ہوئے۔ کارروائی کے دوران ایک سپاہی وطن پر قربان ہو گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر ضلع شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں کارروائی کی۔ دوران کارروائی سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ۔ فائرنگ کے تبادلے میں 6 دہشت گرد جہنم واصل جبکہ 8 زخمی ہوئے۔ ISPR کے مطابق شدید فائرنگ کے تبادلے کے دوران سپاہی عبدالحکیم نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ 33 سالہ شہید سپاہی عبدالحکیم کا تعلق ضلع نصیر آباد سے ہے۔ مارے گئے دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کر لیا۔ دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیاں اور معصوم شہریوں کو ٹارگٹ کلنگ میں سرگرم ہوئے تھے۔ ISPR کے مطابق علاقے سے دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے سرچ آپریشن تاحال جاری ہے۔ علاقہ مکینوں نے سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کو سراہا اور دہشت گردی کی لانت کے خاتمے کے لیے بھرپور تعاون کا اظہار کیا۔ سائفر کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف چیئرمین PTI کی درخواست پر فیصلہ کل سنایا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے کاز لسٹ جاری کر دی ہے۔ چیئرمین PTI نے جیل کی بجائے عدالت میں سماعت کی استدعا کر رکھی ہے۔ عدالت نے چیئرمین PTI کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق محفوظ فیصلہ کل سنائیں گے۔ جنگ سے متعلق خبر آپ کو دیں کہ اسرائیل حماس جنگ کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں 5% سے زائد کا اضافہ ہو چکا ہے۔ برنٹ خام تیل $91 فی بیرل کی سطح پر پہنچ چکا، جبکہ اسرائیل حماس جنگ سے قبل برنٹ تیل کی قیمت میں $84 فی بیرل تھی۔ اس کے علاوہ پاکستان میں پیٹرول کی قیمت میں آج $36 اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں $19 فی لیٹر کمی متوقع ہے۔ معاشی ماہرین کے مطابق پاکستانی روپے کی قدر میں مسلسل بہتری کے باعث پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہونے کا امکان ہے۔ تاہم حتمی فیصلہ نگراں حکومت آج کرے گی۔ نگراں حکومت نے 30 ستمبر کو پیٹرول کی قیمت میں $8 کی کمی کی تھی، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت $323 تھی، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل میں $11 سستا ہونے کے بعد $318 پر دستیاب تھا۔ اور آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں کہ دیہی خواتین کو منظم کر کے زرعی شعبے کو مزید ترقی دی جا سکتی ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا دیہی خواتین کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں یہ کہنا تھا کہ معاشرے کی تعمیر و ترقی میں دیہی خواتین کا کردار اپنی جگہ مسلمہ ہے۔ دیہی خواتین نہایت محنتی اور جفاکش ہیں اور ان کی خدمات پر انہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ رواں سال کپاس کی ریکارڈ پیداوار میں دیہی خواتین کی محنت بھی شامل ہے۔ دیہی خواتین وہ ورک فورس ہیں جسے منظم کر کے زرعی شعبے کو مزید ترقی دی جا سکتی ہے۔ زراعت کے فروغ میں پاکستانی دیہی خواتین کا کردار لائق تحسین ہے۔ محسن رضا نقوی کہتے ہیں کہ
دیہی خواتین کو تعلیم مہیا کر کے ہی ان کو بااختیار بنایا جا سکتا ہے۔ حکومت پنجاب اس ضمن میں کوشاں ہے، دیہی خواتین کو مکمل حقوق دنیا حکومت کا دینا ہوگا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے مزید کہا کہ دیہی خواتین ترقی کریں گی تو ہی پاکستان ترقی کرے گا۔ دیہی خواتین کا معیار زندگی بہتر کرنے کے لیے تمام تر وسائل برائے کار لائیں گے۔ پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنانے میں دیہی خواتین کا کردار نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پشاور سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سی ٹی ڈی پشاور نے مزید 128 انتہائی مطلوب دہشت گردوں کے سر کی قیمت سمیت گرفتاری کے لیے اشتہار جاری کر دیا ہے۔ سی ٹی ڈی حکام کے مطابق پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں اس وقت 294 دہشت گرد سی ٹی ڈی کو مطلوب ہیں۔ جاری کردہ اشتہار میں دہشت گردوں کے سر کی قیمت 3 لاکھ روپے سے 6 کروڑ روپے تک رکھی گئی ہے۔ سی ٹی ڈی کے مطابق مطلوب دہشت گرد میں آصف عرف چھوٹو، اورنگزیب عرف عمر خراسانی کے نام شامل ہیں۔ حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی اطلاع دینے والے افراد کا نام پوشیدہ رکھا جائے گا۔ اس سے قبل 2 مرتبہ پہلے بھی اشتہار جاری کیا جا چکا ہے۔ بانو کے علاقے غوڑہ بکا خیل میں 2 روز بعد دوبارہ پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر محمد نواز کا کہنا تھا کہ ہر پولیو ٹیم کے ساتھ 5 پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر بانو کا مزید کہنا ہے کہ غوڑہ بکا خیل میں پولیو کے 3 کیسز رپورٹ ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ پولیو ٹیم پر حملے کے خدشات کے باعث مہم ورک روک دی گئی تھی۔ مزید خبروں کو بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرے اور سب سے پہلے آپ کو خبر دیں کہ اسرائیل نے شام کے شہر حلب پر طیاروں سے حملہ کر کے ہفتے کو تعمیر نو کے بعد کھولا گیا رن وے ایک بار پھر سے تباہ کر دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ جمعرات کو اسرائیلی طیاروں نے رن وے کو تباہ کر دیا تھا، جس کی مرمت مکمل ہوتے ہی اسے دوبارہ نشانہ بنایا گیا۔ دوسری جانب اسرائیلی افواج کی لبنانی سرحد پر حزب اللہ سے جھڑپیں جاری ہیں، جبکہ شام کے سرحدی علاقوں پر بھی اسرائیلی فوج کی جانب سے توپوں سے حملے کیے گئے۔ اسرائیل مظالم سے 8 دنوں میں 2215 فلسطینی شہید ہیں، جبکہ 8714 فلسطینی زخمی بھی ہوئے۔ جبکہ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ غزہ پر بری فضائی اور بحری تینوں راستوں سے جلد حملہ کیا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے جنگ کو اگلے مرحلے میں لے جانے کے اعلان کے بعد موساد کے سابق سربراہ نے اسرائیل کو غزہ میں زمینی آپریشن سے خبردار کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامین نیتن یاہو کا یہ کہنا تھا کہ جنگ کے اگلے مرحلے کا وقت آ پہنچا ہے، جس پر موساد کے سابق سربراہ نے انہیں خبردار کرتے ہوئے کہا کہ تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مشورہ دیتا ہوں۔ غزہ کے ارد گرد فوجی فارمیشنز میں اسرائیلی 0 فوجی اگلے مرحلے کی کارروائیوں کی تیاری کر چکے ہیں۔ وہ غزہ کی پٹی کے چاروں طرف سے کسی بھی مشن کے لیے خود کو تیار کر رہے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل کی مدد کے لیے امریکہ کے F-15 طیارے بھی مشرق وسطی پہنچا دیے گئے ہیں۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے بھی کہا ہے کہ حماس اور دیگر فلسطینی مزاحمتی گروپ اسرائیل کے ناپاک عزائم کو ناکام بنائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ سے مصر کی طرف کوئی ہجرت نہیں ہو رہی، ہم مصر سے کہتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ غزہ میں ہی رہنے کا ہے۔ امریکہ اسرائیل کو غزہ کو تباہ کرنے کے لیے کور فراہم کر رہا ہے۔ مصر اور اردن نے غزہ کی پٹی میں فلسطینیوں کے انخلاء پر مجبور کرنے کے عمل پر بھی شدید تشویش کا اظہار کیا۔ عرب ملکوں کو تشویش ہے کہ اس لڑائی کی وجہ سے ان زمینوں سے مستقل بے گھر ہونے کی ایک نئی لہر پیدا ہوگی اور فلسطینی اس زمین پر اپنی ریاست تسلیم کرنا چاہتے ہیں۔ شمالی غزہ سے انخلاء کا مطلب ہے کہ پٹی کی تقریباً نصف آبادی کو پہلے سے ہی انتہائی گنجان علاقے میں منتقل کر دیا جائے۔ غزہ کی آبادی لگ بھگ 2.2 ملین ہے۔ دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کہتے ہیں کہ چینی وزیر خارجہ سے رابطہ کر کے اسرائیلی فلسطین تنازع کو بڑی جنگ میں تبدیل ہونے سے بچانے کے لیے چین سے تعاون کی اپیل کرتا ہوں۔ امریکی وزیر خارجہ سے رابطے کے دوران چینی وزیر خارجہ نے فوری بین الاقوامی امن کانفرنس کے انعقاد کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین بین الاقوامی قوانین کے خلاف
ورزیوں اور شہریوں کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے کا اندیا نہ دے۔ چینی وزیر خارجہ کا یہ کہنا تھا کہ اسرائیل فلسطین تنازع میں اضافے اور تنازع کے قابو سے باہر نکلنے کا خدشہ دیتا ہے۔ امریکہ کو عملی طور پر تعمیری اور ذمہ دار کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ معاملہ سیاسی حل کے راستے پر واپس آ سکے۔ عرب میڈیا کے مطابق چینی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ بیجنگ نے اسرائیل اور غزہ کے تصادم کے حوالے سے قیام امن کے لیے بین الاقوامی اجلاس طلب کر رکھا ہے تاکہ وسیع البنیاد اتفاق رائے پیدا ہو سکے۔ چین سمجھتا ہے کہ مسئلے کا بنیادی حل دو ریاستی حل ہے جس میں فلسطین کا قیام شامل ہے۔ اسرائیل کی جانب سے ایک طرف غزہ پر بمباری جاری ہے تو وہیں دوسری جانب لبنان کے سرحدی علاقوں پر بھی حملے کیے گئے ہیں۔ مزید تفصیلات کے مطابق جبکہ اسرائیل افواج کی جانب سے شام کے شہر حلب پر حملوں میں رن وے کو دوبارہ تباہ کر دیا گیا، دوسری جانب انٹرنیشنل ریڈ کراس نے غزہ پر اسرائیلی حملوں کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ حماس کے راکٹ حملے اسرائیل کو اس امر کا جواز فراہم نہیں کرتے، وہ غزہ کی غیر محدود تباہی کا ذریعہ ہیں۔ انٹرنیشنل ریڈ کراس کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ فریقین کو جنگ کے لیے بھی اپنی قانونی حدود اور ذمہ داریوں کا نظر انداز ہونا چاہیے۔ امریکہ کے سیکرٹری خارجہ انٹونی بلنکن نے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی ہے۔ امریکی اہلکار کے مطابق محمد بن سلمان اور انٹونی بلنکن کی ملاقات ریاض میں سعودی ولی عہد کے محل میں ہوئی۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق غزہ اور اسرائیل جنگ کے پس منظر میں امریکی سیکرٹری خارجہ خطے کے ملکوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس سے قبل انہوں نے اسرائیل پہنچ کر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے بھی ملاقات کی، جس کے بعد امریکی وزیر دفاع بھی اسرائیل پہنچے تھے۔ اور خبر آپ کو دیں کہ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی جانب سے خفیہ اطلاعات پر آپریشن کے دوران 6 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے، جبکہ 8 شدید زخمی ہوئے۔ کارروائی کے دوران ایک سپاہی وطن پر قربان ہو گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر ضلع شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں کارروائی کی۔ دوران کارروائی سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ۔ فائرنگ کے تبادلے میں 6 دہشت گرد جہنم واصل جبکہ 8 زخمی ہوئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شدید فائرنگ کے تبادلے کے دوران سپاہی عبدالحکیم نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ 33 سالہ شہید سپاہی عبدالحکیم کا تعلق ضلع نصیر آباد سے ہے۔ مارے گئے دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کر لیا۔ دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیاں اور معصوم شہریوں کو ٹارگٹ کلنگ میں سرگرم ہوئے تھے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق علاقے سے دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے سرچ آپریشن تاحال جاری ہے۔ علاقہ مکینوں نے سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کو سراہا اور دہشت گردی کی لانت کے خاتمے کے لیے بھرپور تعاون کا اظہار کیا۔ سائفر کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ کل سنایا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے کاز لسٹ جاری کر دی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے جیل کی بجائے عدالت میں سماعت کی استدعا کر رکھی ہے۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق محفوظ فیصلہ کل سنائیں گے۔ جنگ سے متعلق خبر آپ کو دیں کہ اسرائیل حماس جنگ کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں 5% سے زائد کا اضافہ ہو چکا ہے۔ برنٹ خام تیل $91 فی بیرل کی سطح پر پہنچ چکا، جبکہ اسرائیل حماس جنگ سے قبل برنٹ تیل کی قیمت میں $84 فی بیرل تھی۔ اس کے علاوہ پاکستان میں پیٹرول کی قیمت میں آج $36 اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں $19 فی لیٹر کمی متوقع ہے۔ معاشی ماہرین کے مطابق پاکستانی روپے کی قدر میں مسلسل بہتری کے باعث پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہونے کا امکان ہے۔ تاہم حتمی فیصلہ نگراں حکومت آج کرے گی۔ نگراں حکومت نے 30 ستمبر کو پیٹرول کی قیمت میں $8 کی کمی کی تھی، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت $323 تھی، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل میں $11 سستا ہونے کے بعد $318 پر دستیاب تھا۔ اور آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں کہ دیہی خواتین کو منظم کر کے زرعی شعبے کو مزید ترقی دی جا سکتی ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا دیہی خواتین کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں یہ کہنا تھا کہ معاشرے کی
تعمیر و ترقی میں دیہی خواتین کا کردار اپنی جگہ مسلمہ ہے۔ دیہی خواتین نہایت محنتی اور جفاکش ہیں اور ان کی خدمات پر انہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ رواں سال کپاس کی ریکارڈ پیداوار میں دیہی خواتین کی محنت بھی شامل ہے۔ دیہی خواتین وہ ورک فورس ہیں جسے منظم کر کے زرعی شعبے کو مزید ترقی دی جا سکتی ہے۔ زراعت کے فروغ میں پاکستانی دیہی خواتین کا کردار لائق تحسین ہے۔ محسن رضا نقوی کہتے ہیں کہ دیہی خواتین کو تعلیم مہیا کر کے ہی ان کو بااختیار بنایا جا سکتا ہے۔ حکومت پنجاب اس ضمن میں کوشاں ہے دیہی خواتین کو مکمل حقوق دنیا حکومت کا دینا ہوگا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے مزید کہا کہ دیہی خواتین ترقی کریں گی تو ہی پاکستان ترقی کرے گا۔ دیہی خواتین کا معیار زندگی بہتر کرنے کے لیے تمام تر وسائل برے کار لائیں گے۔ پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنانے میں دیہی خواتین کا کردار نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پشاور سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سی ٹی ڈی پشاور نے مزید 128 انتہائی مطلوب دہشت گردوں کے سر کی قیمت سمیت گرفتاری کے لیے اشتہار جاری کر دیا ہے۔ سی ٹی ڈی حکام کے مطابق پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں اس وقت 294 دہشت گرد سی ٹی ڈی کو مطلوب ہیں۔ جاری کردہ اشتہار میں دہشت گردوں کے سر کی قیمت 3 لاکھ روپے سے 6 کروڑ روپے تک رکھی گئی ہے۔ سی ٹی ڈی کے مطابق مطلوب دہشت گرد میں آصف عرف چھوٹو، اورنگزیب عرف عمر خراسانی کے نام شامل ہیں۔ حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی اطلاع دینے والے افراد کا نام پوشیدہ رکھا جائے گا۔ اس سے قبل 2 مرتبہ پہلے بھی اشتہار جاری کیا جا چکا ہے۔ بانو کے علاقے غوڑہ بکاخیل میں 2 روز بعد دوبارہ پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر محمد نواز کا کہنا تھا کہ ہر پولیو ٹیم کے ساتھ 5 پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر بانو کا مزید کہنا ہے کہ غوڑہ بکاخیل میں پولیو کے 3 کیسز رپورٹ ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ پولیو ٹیم پر حملے کے خدشات کے باعث مہم ورک روک دی گئی تھی۔ مزید خبروں کو بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے مغرب بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کو بتائیں کہ جامعہ شمس الاسلام دیوال میں جہاں دینی تعلیم بچوں کو حفظ، درس نظامی اور تربیت دے رہے ہیں، وہیں پر دوسری جانب میٹرک سائنس تک اور دیگر تکنیکی کورس بھی فری مہیا کر دیے گئے ہیں۔ اس وقت ہمارے نمائندے راشد محمود جامعہ شمس الاسلام میں موجود ہیں۔ جی راشد، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں جامعہ شمس الاسلام دیوال میں۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں مدیر جامعہ شمس الاسلام۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ کتنے بچے پڑھ رہے ہیں، یہاں پہ کون کون سے درس دے رہے ہیں، آیا کہ اسکول کی بھی یہاں پہ کوئی تعلیم ہو رہی ہے، یا کھیلوں کے حوالے سے بچوں کی کیا ایکٹیویٹیز ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کوہ نور ٹی وی کا کہ آپ ہمارے پاس آئے۔ جی جامعہ شمس الاسلام دیوال میں الحمدللہ ہمارے پاس 100 سے زائد طالب علم یہاں پہ زیر تعلیم ہیں، جن میں 100 طلبہ رہائشی ہیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس شعبہ حفظ ہے، شعبہ کتب درس نظامی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم موجودہ دور کے حوالے سے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسکول کی تعلیم بھی دے رہے ہیں۔ الحمدللہ میٹرک تک ہم سائنس کے ساتھ طلبہ کو اسکول کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے باقاعدہ ٹیچر رکھے ہوئے ہیں، سائنس ٹیچر ہیں جو شام کے وقت آتے ہیں، طلبہ کو تعلیم دیتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارا پہلا بیچ میٹرک جو ہے مکمل ہو چکا ہے، اور اس دفعہ 16 بچوں نے الحمدللہ 9th کی رجسٹریشن بھیجی ہے۔ حوالے سے آپ مجھے مزید یہ بتائیں کہ یہاں پہ جو حفظ کر رہے ہیں بچے، اس سے پہلے کتنے بچوں نے حفظ کر چکے ہیں؟ الحمدللہ اب تک تو یہ ادارہ جو ہے 1990 سے چل رہا ہے، تو الحمدللہ یہاں سے تقریباً 50 کے قریب طلباء حفظ کر چکے ہیں،
اور حفظ کے علاوہ ہم الحمدللہ بچوں کو کھیل کے مقابلہ جات میں بھی شریک کرتے ہیں. اسی طرح تلاوت کے مقابلہ جات میں الحمدللہ اسی سال جامعہ انوار الاسلام سلطان پور حویلیہ میں ایک مدرسہ ہے, انہوں نے ہزارہ ڈویژن کشمیر پورے کا ایک مقابلہ کروایا. اس میں الحمدللہ ہماری جامعہ نے تلاوت قرآن پاک میں پہلی پوزیشن بھی حاصل کی. تو دیگر ایکٹیویٹیز نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں میں بھی الحمدللہ ہمارے طلباء حصہ لیتے ہیں. جی بالکل, ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم جو ہے یہ بھی دے رہے ہیں. جی بالکل, میں اس وقت موجود ہوں کوٹ حدود سے خبر آپ کو دیں, جہاں سکولز کی نجکاری اور پنشن رولز میں ترامیم کے خلاف سینکڑوں خواتین و اساتذہ بھی سڑکوں پر آ گئی ہیں. ڈی سی آفس کے باہر احتجاج جاری. اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے وہاں پر موجود اپنے نمائندے امیر حمزہ سے. جی حمزہ بتائیے گا. جی بالکل, اساتذہ کی ناجائز گرفتاریاں, لیو انکیشمنٹ اور پینشن کے نئے رولز میں جو ترمیم کی گئی ہے اسی کے خلاف میل فیمیل جو اساتذہ کی بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت ڈپٹی کمشنر آفس کے باہر جو یہاں پہ دھرنا دیے بیٹھے ہوئے ہیں. میرے ساتھ کچھ فیمیل سٹاف موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. میم, روز آج دھرنے کو کیا مطالبات ہیں, کیوں حکومت مطالبات نہیں مان رہی, کیا کہیں؟ ہاں جی, السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی, ہمارے جو لیڈرز حضرات جو کہ قید میں جیلوں میں ہیں, وہ اگر انہوں نے سٹیپ لیے گھروں سے وہ نکلیں, اپنی فیملی گھر بار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے, وہ کس کی خاطر نکلیں؟ صرف ان کا ایشو نہیں ہے, وہ ہم سب کا پرابلم تھا. ہم سب کا ایشو لے کے وہ آگے لیڈ کر رہے ہیں, اور ہم وہ لوگ ہیں اگر ہم نہیں نکلتے ہم گھروں میں کس لیے بیٹھ جائیں؟ ہمارا یہ رائٹ ہے. اور یہ گورنمنٹ جو عارضی طور پہ آئی ہے, جس کو یہ کہا جائے کہ ہمارے ایشو سالو آؤٹ کریں, تو وہ یہ کہتے ہیں نہیں جی ہم کانٹریکٹ پہ ہیں, ہم عارضی طور پہ آئے ہوئے ہیں. اور یہ حکومت ہمارے لیے ایشوز, ہم پیٹرول یہ بڑھا دے, ہمارے لیے پرابلمز یہ کرتی جائے, تب ان کا رائٹ ہے, یہ کر سکتے ہیں. یہ عارضی حکومت کو کس نے رائٹ دیا ہے کہ اساتذہ جو ہم آج تک ان کی تربیت کر رہے ہیں, ان کے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں, ان کو سیٹوں پہ بٹھانے والے کون ہیں؟ ہم لوگ ہیں, ہم اساتذہ ہیں. ہم عوام نے ان کو اتنا رائٹ دیا ہے کہ آج یہاں بیٹھ کے, ان سیٹوں پہ بیٹھ کے آج ہی ہمارے حقوق کو پامال کریں. ان کو کس نے یہ رائٹ دیا ہوا ہے؟ ہمارے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ جو یہ ہم سکول چلا رہے ہیں, ہم کوئی خالی اساتذہ نہیں ہے کہ یہاں پہ ہم جو ہے نا بالکل ڈی گریڈ جو ہمیں کر دیا گیا ہے. کیا ہمیں یہ جب بتا رہے ہیں کہ اساتذہ ہی ڈی گریڈ ہیں, باقی آپ لوگ کس اہل ہیں؟ ہم لوگوں نے آپ کو اہل بنایا ہے, ہم نے آپ اس سیٹوں پہ ہم آپ کو لے کے آئے ہیں. جب آپ ہمارے حقوق کا تعاون نہیں کریں گے, ہماری پاسداری آپ لوگ نہیں کریں گے, تو ہم سے بھی کسی قسم کی امید آپ طبقہ بھی نہ رکھیں. جی بالکل, بتاتا چلوں آپ کو, پنجاب بھر کے سکولز کی طرح کوٹ ادو میں بھی جو ہے تمام تعلیمی ادارے, محکمہ ریونیو, میونسپل کمیٹی اور دیگر جو سرکاری ملازمین ہیں وہ جو ہے یہاں پہ سراپا احتجاج ہیں. سکولز کی جو ہے مکمل طور پہ تالہ بندی کر دی گئی ہے, جس کی وجہ سے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی تعلیم کا بھی جو ہے وہ حرج ہو رہا ہے. مطالبہ کیا جائز مطالبات جو ہے حکومت فی الفور تسلیم کرے, ادروائز جو ہے ملک گیر جو ہے یہ احتجاج کا راول پنڈی تھانہ راوات کی حدود میں پنڈ جاٹلا میں شادی کی تقریب میں حمزہ مظہر نامی موٹروے پولیس کی سب انسپیکٹر نے ممنوعہ بوس سے ہوائی فائرنگ کر کے راول پنڈی پولیس پر سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ راول پنڈی تھانہ راوات کی حدود پنڈ جاٹلا میں شادی کی تقریب میں حمزہ مظہر نامی موٹروے پولیس کے سب انسپیکٹر نے ممنوعہ بوس سے ہوائی فائرنگ کر کے راول پنڈی پولیس پر سوالیہ نشان کھڑا کر دیا. ابھی تک پولیس اپنے پیٹی بھائی کو تحفظ فراہم کر رہی ہے, کسی قسم کا مقدمہ درج نہ ہو سکا. مزید تفصیلات جانیں گے ٹیلی فون لائن پر بیورو چیف راول پنڈی افتخار علی بھٹی سے. جی افتخار, بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے اور ابھی تک راول پنڈی پولیس کی جانب سے کوئی کارروائی عمل میں کیوں نہیں لائی گئی ہے؟ جی, یہ راول پنڈی تھانہ روات کے حدود کا واقعہ ہے, جہاں پر گزشتہ رات جو ہے وہ ایک شادی کی تقریب تھی جس میں موٹر پولیس کا اہلکار ہے جس نے اندھا دھند ہوائی فائرنگ کی. اس سے قبل بھی اس نے کئی لوگوں سے لڑائی جھگڑے کی بھی شکایات اس کی سامنے آتی تھی. پورا گاؤں جو ہے اس کی کارروائیوں کی وجہ سے تنگ تھا. اس نے فائرنگ کی جس پر 155 بھی متعلق کی گئی, لیکن مقامی پولیس نے کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی اور اپنے بیٹی بھائی کو تحفظ فراہم کرنے میں مکمل طریقے سے لگی ہوئی ہے. اور اس قسم کے ممنوعہ بوس سے ہوائی فائرنگ کرنا سوالیہ نشان ہے. اس سے قبل بھی راولپنڈی پولیس کے جو ایس ایس پی آپریشن ہے فیصل سلیم, وہ اندھی گولی لگنے کا شکار ہو چکے ہیں. اس قسم کے واقعات کی وجہ سے جو عوام کو شدید جانی و مالی نقصانات بھی پہنچتے ہیں, لیکن پولیس نے ابھی تک اپنے بیٹی بھائی کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی اور نہ ہی اس کو تھانے میں بلا کر اس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کی گئی.
जी, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार भट्टी, आप अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आईजी पंजाब का अहसन इक़दाम, पंजाब भर में स्पेशल बच्चों को सफरी आसानियां फराहम कर दी गई। पंजाब भर में जिन गाड़ियों में मजूर अफराद या स्पेशल बच्चे सफर करेंगे, उन गाड़ियों का स्पेशल स्टिकर होगा जो उस पर लगा दिया जाएगा। इन गाड़ियों का चालान नहीं होगा और ना ही कोई पुलिस वाला इन गाड़ियों को रोकेगा। इस इक़दाम का मकसद मजूर अफराद और स्पेशल बच्चों को मुआशरे में इज्जत और एहतराम देना है। इस वक्त ASI ट्रैफिक पुलिस रियाज हुसैन के साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे कोहिनूर न्यूज तहसील शोरकोट चौधरी गुलाम शबीर ताहिर। जी, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल से मौजूद हूँ शोरकोट में। आपको बताता चलूँ कि आईजी पंजाब के हुक्म के मुताबिक शोरकोट में भी स्पेशल लोग जो है स्पेशल पर्सन जो है उनके लिए गाड़ियों पर स्टिकर लगाए जा रहे हैं। जिस गाड़ी में स्पेशल पर्सन बैठा है उस गाड़ी में स्टिकर लगा दिया जाता है ताकि उसको रास्ते में रोका ना जा सके। मेरे साथ इस वक्त ऐसे रियासत मौजूद है। सब बताइएगा कि आज ये स्पेशली तौर पर आईजी साहब का जो हुक्म है अहकाम जारी किए गए, इस पर स्टिकर लगाया जाए गाड़ियों पर, मकसद क्या है और ये क्यों लगाए जा रहे हैं और इनका क्या फायदा होगा? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जैसे आपने बताया है, ऐसे अफसरान बाला का जो हुक्म हमें मौसूल हुआ है, जनाब आईजी साहब, DIG साहब ट्रैफिक, DSP साहब जंग ट्रैफिक, उनका जो हुक्म मौसूल है हम उस पर इंशाअल्लाह सख्ती से अमल दरामद करवा रहे हैं। और उसमें ख़ास तौर पर जो ये लोग अपाहज हैं, जिनके कान की समात नहीं है, जो आँखों से अंधे हैं, उनके लिए ख़ास स्टिकर लगवा रहे हैं। और जो जिस गाड़ी में होगा उसके ऊपर स्टिकर लगवा रहे हैं कि अंधा कोई अफसर उस गाड़ी को चलान नहीं करेगा। तो जैसे ये हुक्म अफसरान बाला का मिला है, हम इंशाअल्लाह इस पे सख्ती से अमल दरामद करवा रहे हैं और इंशाअल्लाह होता रहेगा। आमीन। स्पेशल तौर पर आईजी पंजाब के जो अहकाम हैं उनको बजावरी के लिए जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस शोरकोट ने भरपूर एक्शन लेते हुए गाड़ियों को चेक भी कर रहे हैं, रोक रहे हैं। जो स्पेशल गाड़ियाँ हैं जिनमें माजूर सफ़र करते हैं, कोई आंखों से जिसकी आंख को बिनाई नहीं है, कोई पाँव से माजूर है, किसी का बाजू काटा हुआ है, जिसके जो कानों से माजूर है, कानों से समात नहीं कर सकता, उनके लिए स्पेशल स्टिकर जो है वो गाड़ियों पर नस्ब किए जा रहे हैं ताकि उनको सफ़र में परेशानियां ना हो और कोई भी ट्रैफिक इंचार्ज पूरे पंजाब में स्पेशली तौर पर उनको ना रोके और सफ़र करने के लिए जो आसानी पैदा की जा रही है। ये आईजी साहब का स्पेशली इनिशिएटिव है और इस पर अमल दरामद से पंजाब हुकूमत की हिदायत पर स्मोक को कंट्रोल करने के लिए पाकपतन के जिला इंतजामिया ने स्मोक का सबब बनने वालों के खिलाफ कमर कस ली है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को रोड पर आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मजीद बता रहे हैं पाकपतन से हमारे नुमाइंदे तारिक हुसैन भट्टी। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की तरफ से स्मोक के रोकथाम के लिए जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं उनके लिए इकदाम किए गए हैं। इस वक्त मैं डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मौजूद हूं, मेरे साथ RT सेक्रेटरी फरजान खान लोधी मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि पंजाब हुकूमत ने जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं जो स्मोक का सबब बनती हैं उनके लिए क्या इकदाम किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब वज़ीर आला साहब पंजाब, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और डिप्टी कमिश्नर साहब पाकपतन की हदायत के मुताबिक धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ जो कि स्मोक का बायस बनती हैं उनकी चेकिंग के लिए स्पेशल स्क्वाड बनाए गए हैं जो 24 आवर रोड्स पे मौजूद होते हैं। जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ी चेकिंग में आती है उसका चालान किया जाता है, उसको इम्पाउंड करके उनके मालिकान को कहा जाए कि स्टेशन पे जाके इसकी फिटनेस करवाएं और आइंदा भी किसी धुआं छोड़ने वाली गाड़ी को हम रोड पे चलने की इजाज़त नहीं देंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने RT सेक्रेटरी फरजान खान लोधी की बात सुनी, उनका कहना है कि पंजाब हुकूमत की हिदायत के मुताबिक हम जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं उनको रोड पर चढ़ने की कतई इजाज़त नहीं देंगे और उनकी फिटनेस के लिए उनको वर्कशॉप भिजवाया जा रहा है ताकि वो अपना सर्टिफिकेट लेकर आएँ ताकि ये जो स्मोक है उससे छुटकारा हासिल किया। बड़ी खबर आपको दें कि ओकाड़ा के थाना सदर की हदूद 44L में रिहाइश पजीर खाना बदोशों की बस्ती में कुल्हाड़ियों और डंडों से मुसल्लह 8 मुल्ज़मान इनायत अफजाल वगैरह ने दावा बोल दिया है हमलावरों ने कुल्हाड़ियों और तेज़धार आले के वार करके एक खातून नगमा बीबी को मौत के घाट उतार दिया है, जबकि फायरिंग से नसीम बीबी और जवार हुसैन शदीद जख्मी हालत में मुंतकिल कर दी गए हैं अस्पताल। आपको अपडेट करते चलें इस ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से कि ओकाड़ा के थाना सदर की हदूद 44L में रिहाइश पजीर खाना बदोशों की बस्ती में कुल्हाड़ियों और डंडों से मुसल्लह 8 मुल्ज़मान इनायत अफजाल वगैरह ने दावा बोल दिया है हमलावरों ने कुल्हाड़ियों और तेजदार आले के वार करके एक खातून नगमा बीबी को कत्ल कर दिया, जबकि फायरिंग से नसीम बीबी और जवार हुसैन को शदीद जख्मी किया गया है। आपको अपडेट करते चलें ओकाड़ा से बड़ी खबर है कि थाना सदर की हदूद 44L में रिहाइश पजीर खाना बदोशों की बस्ती में कुल्हाड़ियों और डंडों से
مسلح 8 ملزمان عنایت افضال وغیرہ نے دھاوا بول دیا۔ حملہ نے کلہاڑیوں اور تیز دار آلے کے وار کر کے ایک خاتون نغمہ بی بی کو قتل کر دیا ہے، جبکہ فائرنگ سے نسیم بی بی اور زوار حسین کو شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حملہ ملزمان 10 سالہ لڑکی ہرمانی کو اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ ڈی ایس پی صدر اجمل سعید اطلاع ملتے ہی پولیس تفریح کے ہمراہ جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال بھی منتقل کیا گیا اور اغوا کی جانے والی 10 سال لڑکی کی برآمدگی اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے شروع کر دیے ہیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے نگراں وفاقی وزیر نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ ڈاکٹر کوثر عبداللہ ملک کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں ربیع اور خریف کی فصلوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر ڈاکٹر کوثر عبداللہ ملک نے وزیر اعلیٰ محسن نقوی کو پنجاب میں کپاس کی ریکارڈ پیداوار پر مبارکباد پیش کی اور ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پر پنجاب کابینہ کے اجلاس کے انعقاد کے اقدام کو بھی سراہا۔ ملاقات میں گندم اور دیگر اجناس کے نرخ کے بارے میں تفصیلی بات چیت کی گئی، جبکہ گندم کا نرخ یکساں رکھنے کی تجویز کا جائزہ۔ ملاقات میں ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کی معاونت سے کپاس کے نرخ میں استحکام لانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ اس موقع پر نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا یہ کہنا تھا کہ کاٹن کی اچھی پیداوار کے بعد کاشتکاروں کو ان کی محنت کا پورا معاوضہ دلانے کے لیے نرخوں میں استحکام ضروری ہوگا۔ وفاقی حکومت TCP کے ذریعے کپاس خرید کر نرخ کے استحکام میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ فائزہ ملک سابق MP پاکستان پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ 18 اکتوبر 2007 کو سانحہ کارساز میں شہید ہونے والے 177 وفاقی فریکٹر شہداء کی یادوں کی شمع ہمارے دلوں میں آج بھی روشن ہے۔ ہم انہیں بھول نہیں پائے ہیں اور نہ ہی کبھی بھول سکتے ہیں۔ 18 اکتوبر کو پیپلز پارٹی لاہور ٹاؤن شپ میں ان شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جلسہ کریں گے۔ 18 اکتوبر 2007 کو سابق وزیر اعظم پاکستان محترمہ بینظیر بھٹو ایک طویل جلا وطنی کاٹنے کے بعد پاکستان واپس پہنچی تو کارساز کے مقام پر ان کے قافلے کو دہشت گردوں نے نشانہ بنایا اور کئی کارکنان جامِ شہادت نوش کرنے کے ساتھ شدید زخمی بھی ہوئے۔ 18 اکتوبر کو ہر سال پاکستان پیپلز پارٹی سانحہ کارساز کے حوالے سے دن مناتی ہے۔ ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی رہنما فائزہ ملک صاحبہ موجود ہے کہ اس سال فائزہ ملک صاحبہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کس طرح سے کارساز کے حوالے سے تیاری کر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں 18 اکتوبر کو پاکستان پیپلز پارٹی لاہور کی طرف سے ہمارے ٹاؤن شپ مین بازار کے اندر 4 بجے کے ٹائم ہے اور وہاں پہ جلسہ رکھا جا رہا ہے۔ اس جلسے سے ہمارے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ لائیو خطاب کریں گے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 18 اکتوبر کا جو سانحہ ہے وہ ایک ایسا سانحہ ہے کہ اس ملک میں جمہوریت کے لیے جمہوریت کی صبح کو دیکھنے کے لیے لوگ جو ہیں وہ اپنی محبوب قائد کو لینے کے لیے کروڑوں کی لاکھوں کی تعداد میں پہنچے۔ جب 86 میں محترمہ آئی تھیں تو اس وقت جس طرح 20 لاکھ سے زیادہ بتایا جاتا تھا لوگ آئے ہیں، یہ 18 اکتوبر کا جو استقبال تھا یہ اس سانے میں بدل گیا۔ یہ 86 کے استقبال سے بڑا استقبال تھا اور میرا خیال ہے کہ ان قوتوں سے یہ چیز برداشت نہیں ہوئی اور انہوں نے محترمہ کے اوپر یہ حملہ اسی لیے کرایا کہ محترمہ ڈر جائیں اور محترمہ جو ہیں وہ واپس چلی جائیں یا گھر میں بیٹھ جائیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی میدان میں ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جالہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کا جو محبوب قائد ہے بلاول وہ وزیر اعظم کی شکل میں ان کو نظر آئیں اور اس کے لیے ہم سمجھیں کہ آنے والے جو الیکشن ہے اس کے لیے ہم یہ ایک مہم جو ہے 18 اکتوبر کا جلسہ ہمارا ہم اسے کامیاب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم ایک بھرپور اس کو شکل دیں گے اور ہماری کیمپین کا یہی ایک آغاز ہوگا۔ جی رہنما پاکستان پیپلز پارٹی فائزہ ملک صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ 18 اکتوبر کو سانحہ کارساز کے حوالے سے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور الیکشن کمپین کا آغاز کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی لاہور ٹاؤن شپ میں جلسہ کر رہی ہے اور یہ ان کی الیکشن کمپین کا آغاز بھی ہوگا۔
मरकजी सदर ऐबका पाकिस्तान चौधरी खालिद जवेद संघेड़ा का कहना है कि पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात की मंजूरी तक पुरअमन एहतजाज जारी रहेगा। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरीन समेत खवातीन पर तशद्दुद के खिलाफ इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा किया। मजीद उनका इस हवाले से क्या कहना था, ये जानते हैं। पाकिस्तान इस वक्त जो सूरत हाल है वो हम बताना चाहते हैं। इंशाल्लाह ये तहरीक उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक लीव एंड कैशमेंट का नोटिफिकेशन वापस नहीं होता। और मैं तमाम अपने ज़िली सदूर जनरल सेक्रेटरी साहबान को और तमाम अपने जितनी भी तंजीमों के सरबराह हैं उनसे मैं कहूँगा कि वो अपने अपने ज़िलों के अंदर इस हड़ताल को मौसर बनाएं और जो है तमाम ज़िलों के अंदर हड़ताल करके तालाबंदी करके डीसी के ऑफिस के कैंप में सारे जो हाजिरी दें और वहां पर धरना दें। और जो लाहौर में इंशाल्लाह वो भी हड़ताल जलसे जुलूस जारी रहेंगे। तमाम स्कूलों के जो असातिज़ा है वो अपने अपने स्कूलों में तालीमी बाइकाट करेंगे और जितनी एक्टिविटीज हैं डिंगी है दूसरे तीसरे वो बिल्कुल नहीं होगा। और इंशाल्लाह ये तहरीक अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी। गिरफ्तारियां इधर उधर की बातें ये इतनी अहम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज अदालत का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने जो झूठी FIR हम पर दर्ज हुई थी उसको जो खत्म किया है। तो मैं अदालत का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो झूठी FIR को खत्म कर दिया है तो फौरी तौर पर हमारे मुलाजमीन को रिहा किया जाए। दूसरा इंशाल्लाह ये तहरीक जो है अब आगे बढ़ती जाएगी। मेरे साथ आज बलूचिस्तान से भी KPK से भी और सिंध से भी दोस्तों ने राब्ता किया है। मैंने फिलहाल क्योंकि वजीर आला और आपको बताएं कि शहर लाहौर में मूसलाधार बारिश के दौरान MD वासा गुफरान अहमद शहर भर के दौरान दौरे करते रहे। उन्होंने करतबा चौक, मुबीन शहीद, अंडरपास लिबर्टी और दीगर जगहों का खुद दौरा किया है। दूसरी जानिब वासा लाहौर की तरफ से बारिश का रिकॉर्ड जारी कर दिया गया है, जिसमें जे रोड पर 67 मिलीमीटर, एयरपोर्ट पर 80 मिलीमीटर, हेड ऑफिस गुलबर्ग 43, लक्ष्मी चौक 77, अपर माल 42, मुगलपुरा 39, ताजपुरा 22, निश्ता टाउन 60, चौक और चौक नाखुदा में 19 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा पानी वाला तालाब 83, फुरखाबाद 20, गुलशन रावी 91, इकबाल टाउन 86, समनाबाद 70, जोहर टाउन 41 मिलीमीटर, करतबा चौक में भी 112 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। आपको इस हवाले से मजीद तफसीलात से आगाह करते चलें कि सबसे ज्यादा बारिश 112 मिलीमीटर करतबा चौक में रिकॉर्ड की गई है। MD वासा गुफरान अहमद ने रात गए निशेबी इलाकों के दौरे किए। करतबा चौक, लक्ष्मी चौक, कोपर रोड, GPO और इसके अलावा निकासियाब ऑपरेशन का जायजा भी लिया गया। बेशतर इलाकों को बारिश के साथ ही क्लियर कर दिया गया और बाकी इलाकों को बारिश के थमते ही क्लियर करवाया गया। MD वासा ने तमाम मरकजी, सेकेंडरी और तरतीरी रूट्स को मुकम्मल क्लियर करने की हिदायत कर दी है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिविल सेक्रेटरीट के सामने सरकारी मुलाजमीन पर तशद्दुद और गिरफ्तारियों का मामला। गिरफ्तार उस्ताद की रिहाई के अदालती हुक्म पर अमल दरामद न हो सका। डिप्टी कमिश्नर लाहौर के अहकाम पर MAO कॉलेज के उर्दू अदब के उस्ताद और सदर पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन डॉक्टर तारिक कलीम समेत 100 से ज्यादा गिरफ्तार सरकारी मुलाजमीन, उस्तादिज़ा और खवातीन को 30 दिन के लिए कोट लखपत जेल में नजर बंद कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे राना इरफान हैदर से। जी राना, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से आपके पास? जी हुसनैन, सिविल सेक्रेटरीट के सामने धरना दिए गिरफ्तार सरकारी मुलाजमीन, उस्ताज़ा और खवातीन को अदालती अहकामात के बावजूद रिहा नहीं किया जा सका, बल्कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर के अहकामात पर 30 दिन के लिए कोट लखपत जेल में नजरबंद कर दिया गया है। सियासी समाजी हलकों, सरकारी मुलाजमीन और सरकारी मुलाजमीन की तंजीमों के कायदीन, तुलबा और शहरी सरकारी मुलाजमीन, उस्ताज़ा और खवातीन के साथ निगरान हुकूमत के इस सलूक पर सरापा एहतजाज है और गिरफ्तार सरकारी मुलाजमीन की फिर फौर रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। सिविल सेक्रेटरीट के सामने धरने से गिरफ्तारियों के बाद की सूरत हाल पर बात करें
तो इस वक्त एहतजाज का दायरा कार पंजाब के सरकारी मुलाजमीन ने पूरे पंजाब में वसी कर दिया है। अगर गिरफ्तार मुलाजमीन की बात करें तो डॉक्टर तारिक कलीम MA कॉलेज उर्दू अदब के प्रोफेसर है, वो कोट लखपत जेल में नजरबंद है। रहमान बाजवा है, सैयद फयाज गिलानी है, रुखसाना अनवर है, समीना नाज है और इनके साथ तकरीबन 100 के करीब ये उस्ताज़ा और दीगर सरकारी मुलाजमीन है जिन्हें कोट लखपत जेल में नजरबंद कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन की तंजीमों के कायदीन से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि अपने हक के लिए पुरअमन एहतजाज इतना बड़ा जुर्म नहीं जितना कि निगरान हुकूमत का अपने मैंडेट से तजावुज करते हुए सरकारी मुलाजमीन के हकूक पर डाका डालना है। सरकारी मुलाजमीन पूरे पंजाब में दफातर की तालाबंदी करते हुए निगरान हुकूमत से गिरफ्तार मुलाजमीन की फिलफौर रिहाई के साथ अपने मुतालबात की मंजूरी का मुतालबा कर रहे हैं। अफसोसनाक सूरत हाल है कि निगरान हुकूमत को उर्दू अदब के एक प्रोफेसर डॉक्टर तारिक कलीम से खतरा है, एक उस्ताद सैयद फयाज गिलानी से खतरा है, रहमान बाजवा से खतरा है, हेल्थ सर्विसेज फराहम करने वाली खवातीन रुखसाना अनवर और समीना नाज से खतरा है। सूरत हाल में बेहतरी के लिए ये इंतहाई जरूरी है कि निगरान हुकूमत मुज़ाकरात के लिए मामलात का बेहतर हल निकाले, बजाय कि इन उस्तादा को, खवातीन को और दीगर जो सरकारी मुलाजमीन है उनको जेलों में नजरबंद किया जाए। जी, राना इरफान हैदर अपडेट कर रहे थे। तमाम तफसीलात से आपका शुक्रिया राना इरफान। और आपको बताएं कि सरकारी और निजी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और स्कूलों में बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट चलने वाली गाड़ी के खिलाफ अब होगा बड़ा क्रैकडाउन। महकमा ट्रांसपोर्ट ने पंजाब को माहौलियाती आलूदगी से बचाने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली है। यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और स्कूलों में बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट माहौलियाती आलूदगी का सबब बनती धुआं छोड़ती गाड़ियों को करेगा अब पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का एनफोर्समेंट थानों में बंद होंगी। इस हवाले से सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब अहमद जवेद काजी ने तमाम तालीमी इदारों को मुरासले भी जारी कर दिए हैं। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद आसिम राजा की इस खुसूसी रिपोर्ट में। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब अहमद जवेद काजी की खसूसी हदायत पर पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और स्कूलों की गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी फाइक अहमद ने डिप्टी MMPIs की निगरानी में इन्फोर्समेंट विंग की टीमें तश्कील दे दी हैं, जो लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगाकर बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट माहौलियाती आलूदगी का सबब बनने वाली कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और स्कूलों की गाड़ियों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन करते हुए भारी जुर्माने भी करेंगी और ज्यादा धुआं छोड़ने और कई सालों से फिटनेस सर्टिफिकेट ना रखने वाली आधी गाड़ियों को थानों में भी बंद करवाएंगी। इस हवाले से सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब अहमद जवेद काजी ने तमाम तालीमी इदारों को मरासले भी जारी करने का सिलसिला शुरू कर रखा है कि तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे अपनी गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट विक सेंटर से जारी करवाएं, ताकि माहौलियाती आलूदगी से भी बचा जा सके और तलबा व तलबात जो इन गाड़ियों में सफर कर रहे हैं उनकी जिंदगियों को भी महफूज बनाया जा सके। लाहौर को स्मोक फ्री रखने के लिए इकदाम का सिलसिला जारी है। CEO बाबर साहबुद्दीन फील्ड में मुतहरिक हो गए। सफाई इंतजाम का जायजा लेने के लिए जौहर टाउन पहुंच गए। उन्होंने जीवन मार्केट, कोकर चौक, शादेवाल चौक और अब्दुल हक रोड का दौरा किया। शाहरा नजर पाकिस्तान, एम्पोरियम मॉल और एक्सपो सेंटर आने जाने वाले रास्तों पर सफाई इंतजाम का तफसीली जायजा लिया गया। बाबर साहबुद्दीन ने एक्सपो सेंटर और मलहका रोड्स को 2 रोज में डस्ट फ्री बनाने का अल्टीमेटम दे दिया। ऑपरेशन टीमों को छुट्टी के रोज भी स्क्रैपिंग और वॉशिंग एक्टिविटी जारी रखने की हिदायत। PHA जोन 2 के मालियों की अनथक मेहनत से रेलवे स्टेशन पार्क में लगाई गई पगनेरियों में फूल खिल चुके हैं। फ्रेंच मैरीगोल्ड के फूलों ने रेलवे स्टेशन पार्क में हर तरफ रंग बिखेर दिए हैं। मजीद तफसीलात के मुताबिक फ्लावर बीड्स पर खिले फ्रेंच मैरीगोल्ड के फूलों ने इलाके को खूबसूरती में तब्दील कर दिया है, खूबसूरती में इजाफा कर दिया गया। हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर सजाद रियाज की जेर निगरानी रेलवे स्टेशन पार्क में गुज़िश्ता माह फ्रेंच मैरीगोल्ड की पनीरियां लगाई गई थी। 10 से ज़ायद फ्लावर बेड तैयार किए गए थे। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर जोन 2 तनवीर अहमद का ये कहना था कि DGPHA के अहकाम पर जोन 2 की तमाम पार्कों को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए हॉर्टिकल्चर का काम रोजाना की बुनियादों पर किया जा रहा है और पार्क्स में तफरीह के इवज आने वाले शहरियों को हर मुमकिन सहूलियात भी फराहम की जाएंगी।
निगरान सूबाई वजीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम का जनरल अस्पताल और पंजाब इंस्टीट्यूट न्यूरो साइंसेज का तफसीली दौरा। निगरान सूबाई वजीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने जनरल अस्पताल और पंजाब इंस्टीट्यूट न्यूरो साइंसेज में दाखिल मरीजों की आयादत की है। निगरान सूबाई वजीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम जनरल अस्पताल के मेडिसिन वार्ड में फिजियोथेरेपिस्ट के मौजूद न होने पर बरहम हो गए। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने जनरल अस्पताल में मिसिंग फैसिलिटीज टावर बनाने की भी खुशखबरी सुना दी है। निगरान सूबाई वजीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने जनरल अस्पताल और पंजाब इंस्टीट्यूट न्यूरो साइंसेज में इजलासों की सदारत की। और आपको बताएं कि चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड इफ्तिखार अली साहू का कमिश्नर लाहौर और डायरेक्टर जनरल LTA मोहम्मद अली रंधावा के हमरा शाहदरा फ्लाईओवर और कंट्रोल्ड एक्सप्लोरेटिव के तरक्याती मनसूबा का दौरा और वहां जारी तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया गया। मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद साकिब भट्ट की इस रिपोर्ट में। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड इफ्तिखार अली साहू को कमिश्नर लाहौर व डायरेक्टर जनरल LDA मोहम्मद अली रंधावा के हमरा शाहदरा फ्लाईओवर्स और कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर के तरक्याती मंसूबों का दौरा किया और वहां जारी तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया। कमिश्नर व DG LDA मोहम्मद अली रंधावा ने इस मौका पर चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड इफ्तिखार अली साहू को मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों बारे ब्रीफिंग दी और बताया कि शाहदरा फ्लाईओवर्स के मेगा प्रोजेक्ट पर दिन रात काम हो रहा है और अब तक इसका 90% से जायद काम मुकम्मल हो चुका है और रवां मास इसे ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। चेयरमैन PND इफ्तिखार अली साहू ने कहा कि इसमें मंसूबे की बरवक्त तकमील से अवाम को बड़ा रिलीफ मिलेगा और शाहदरा समेत लाहौर भर से ट्रैफिक का दरीना मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि शाहदरा फ्लाई ओवर्स के इतराफ सड़कों पर असफाल्ट का काम जल्द मुकम्मल किया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि इससे मुंसलिक दीगर सड़कों पर भी अवाम को ट्रैफिक के मसाइल पैदा ना हो। बाद अज़ा चेयरमैन PND ने बंद रोड पर जारी कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर का दौरा भी किया और वहां जारी तरक्याती काम का जायजा लिया। इस मौका पर उन्होंने कहा कि हुकूमत के ये दोनों मंसूबे इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, इसलिए इन दोनों मंसूबों को टाइमलाइन के मुताबिक। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब सईद हसन मुर्तजा ने साथी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फलस्तीनियों से इजहार यकजहती किया है। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन मर्द और ख़वातीन उस्ताज़ा की गिरफ्तारियों और तशद्दुद की मज़म्मत कर दी। उन्होंने तरक्याती मनसूबों के हवाले से निगरान हुकूमत पर तनकीद की है। इस पर मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं राना इरफान हैदर की इस रिपोर्ट में। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब सैयद हसन मुर्तजा ने चौधरी असलम गिल, मियां अयूब राना, अशर कलब अब्बास, आयशा गौरी, एहसन रिजवी, अफराज नकवी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि फलस्तीनी भाइयों के साथ इजहार यकजहती करते हैं। गजा में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां बंद की जाएं। कानून नाफिज करने वालों ने अकाओं को खुश करने के लिए मासूम तुलबा और उसाजा पर तशद्दुद किया। सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने और पंजाब भर में सरकारी मुलाजमीन, उसाजा और तुलबा पर तशद्दुद की मजम्मत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों की निजकारी उसाजा पर जाबराना पुलिस तशद्दुद लम्हा फिक्रिया है। निगरान हुकूमत के पास लीव इनकैशमेंट और दीगर मराहत खत्म करने का मैंडेट नहीं, उनका मैंडेट सिर्फ इलेक्शन कराना है, मगर वो इंतखाबात के अलावा हर काम कर रहे हैं। उन्होंने गिरफ्तार सरकारी मुलाजमीन, मर्द व खवातीन उसाजा की फिलफोर रिहाई का मुतालबा किया। उन्होंने सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने धरना मुजाहिरीन पर पुलिस एक्शन और उसाजा की गिरफ्तारियों पर वजीर आला की लाइलमी पर कहा कि वजीर आला के इल्म में उसाजा की गिरफ्तारी नहीं थी तो उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया। ये निजी स्कूल माफिया की सरपरस्ती के मुतरादिफ है। कोई हुकूमत के बलबूते पर जीतने की उम्मीद ना करे, सबको आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। पाकिस्तानी टीम के लिए दुआ करते हुए उन्होंने कहा कि शाहीन आज का मैच जीतेंगे, वर्ल्ड कप में भारत से मैच जीतने की रिवायत कायम करेंगे। मखसूस हलकों में मखसूस सियासी तबके के तरक्याती काम रुकवाने के लिए अदालत जाने का हक रखते हैं। सरकारी अफसरान इनके जाती मुलाजिम का किरदार अदा कर रहे हैं। ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं और इसी की निशानदही करते हैं। पीपल्स पार्टी ने मियां साहब को तीसरी मरतबा वजीर आजम बनवाने के लिए आईनी तरमीम की। इस मरतबा उनके कंधों पर मुकदमात का बोझ और सजा याफ्ता भी हैं। वो समझते हैं कि वो अदालत से सुरखरू होकर निकलेंगे तो ये सहूलत दूसरों को भी मिलनी चाहिए। जहाज से उतार कर प्रोटोकॉल देने का कोई जवाब नहीं। नवाज शरीफ अपनी सजा पूरी करके इलेक्शन लड़ें। समझ से बालातर है कि काम इलेक्शन कमीशन के हैं और तर्जुमान मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ बने हुए हैं। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ राना। रिपोर्ट आपने जानी और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। अपडेट रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।